رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. بزرگان سیرت پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شعب ابی طالب سے رہائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے با اثر اور حامی چچا ان کا کچھ انتقال ہوا اور اس کے 5 یا 6 دنوں کے بعد آپ کی بڑی ہمدرد اور دلداری رکھنے والی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. یہ دونوں آپ کے لیے بڑے خیرخواہ اور مشفق تھے. ان دونوں کا انتقال جس کا اثر آپ کے قلب پر بہت گہرا تھا، یعنی نبوت سنبھالنے کے بعد آپ کو نبوت کی ذمہ داری جو دی گئی 40 سال کی عمر میں، تو پہلے 3 سال دعوت اسلام کا کام مخفی طور پر رہا. پھر جب 3 سال کے بعد اعلانیہ دعوت کا کام ہوا تو پیدر پہ آپ کو تکالیف دی گئی اور ایذا رسانیاں کئی مواقع پر پہنچائی گئی. لیکن آپ کے چچا جب تک حیات تھے اس وقت تک آپ کو کوئی بڑا خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ چچا کی حمایت بڑی با اثر تھی اور آپ قبیلے کے سردار تھے. لیکن جو ہی چچا کا انتقال ہوا اور اس کے 5-6 دنوں کے بعد اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، کیونکہ اہلیہ محترمہ بھی جب آپ کو باہر کی زندگی میں کوئی ملال پیش آتا تھا، آپ گھر پہنچتے تھے تو تسکین خاطر ہو جاتی تھی، دل کو سکون مل جاتا تھا. لیکن باہر بھی کوئی حمایت نہ رہی اور گھر میں تسکین پہنچانے کا بھی کوئی وسیلہ نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ اب مجھے کسی با اثر شخصیت کی حمایت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ اب بڑے خطرے کا احساس ہے، بڑے خطرے کا اندیشہ ہے. اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نظر دوڑائی تو ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آئی. تو آپ نے مکہ کا ہمسر شہر طائف، وہ شہر بھی سرسبز تھا اور وہاں کا مضبوط خاندان جو تھا وہ قبیلہ ثقیف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ وہاں بروقت جا کر قبیلہ ثقیف کے سرداروں سے مل کر کسی نہ کسی کی حمایت حاصل کر لی جائے تاکہ بڑے خطرات کا اندیشہ کم ہو جائے. اس خیال سے آپ نے طائف کا ارادہ کیا. اپنے ساتھ اپنے متبنہ لے پالک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لیا. وہاں پہنچے، آپ پردیس میں پہنچ گئے تھے
کیونکہ آپ کا اصل شہر تو مکہ تھا، اب مسافر تھے وہاں، تو مسافروں کے ساتھ عربوں کا جو رویہ تھا وہ مثالی ہوتا تھا کہ وہ اچھی خاطر مدارات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، مضبوط خاندان قبیلے ثقیف کے 3 سرداروں سے ملے، ایک کا نام عبد علیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ تینوں سے ملاقات ہوئی، امید اچھی تھی آپ کو، لیکن عربوں کی جو مشہور روایت ہے اس کے بالکل خلاف پایا۔ تینوں نے بڑا خطرناک جواب دیا، آپ کا دل بہت مغموم ہوا اور مایوس ہوا۔ ایک نے تو یہ کہا کہ تیرے علاوہ اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں، دوسرے نے یہ کہا کہ خدا نے تجھے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ کسی اور کو نبی بناتے، اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بات کرنا ادب کے خلاف ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تو گفتگو کے قابل نہیں ہے۔ تینوں کی بات اللہ کے نبی کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ تینوں سے مل کے آپ اس شہر سے مایوس واپس جانے لگے، تو ان لوگوں نے، یہ تینوں سرداروں نے خاطر مدارات تو کیا کرتے، لیکن کفار مکہ کا جو رویہ تھا اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے علاقے کے اوباش، گنڈے اور لفنگے قسم کے نوجوانوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے تالیاں بجائی اور اللہ کے نبی پر پتھر برسائے، اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے قدم مبارک خون اور لوہی کی وجہ سے آپ کے جوتے خون سے تربتر ہو گئے۔ اللہ کے نبی مایوس واپس جا رہے تھے۔ دیکھیے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے ان کا کیا بگاڑا تھا، اللہ کے نبی کا کیا قصور تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے ان سے حکومت مانگی تھی، ان کا مال چھینا تھا، ان کی عزت پر حملہ کیا تھا؟ ایک دین کی دعوت پیش کی تھی، لیکن حق کی دعوت کی طرف انہوں نے رخ تو نہیں کیا، لیکن ایسا رخ پھیرا کہ اللہ کے نبی کو مایوس کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی واپس جا رہے تھے، خون سے تربتر تھے، غمزدہ تھے، مایوسی کی کیفیت تھی۔ شہر سے باہر ایک باغ تھا قریشی خاندان کا، وہاں آپ نے آرام فرمانے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس باغ میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دونوں بھائی موجود تھے، آپ سے رشتہ داری تھے وہ کفاروں میں سے، مخالف رویہ رکھنے والے تھے، لیکن جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو رشتہ داری کی وجہ سے ہمدردی کا احساس ہوا، تو انہوں نے اپنا غلام تھا عداس، جو نینوا کا رہنے والا تھا، عداس کو انگور کا ایک خوشہ حضور کے پاس بھیجا۔ انگور کا خوشہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے اس میں سے تناول فرمایا۔ تو عداس نے یہ عجیب کلمہ سنا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے بھائی کا وطن ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، تو ہم نبوی بھائی ہیں۔ تو عداس نصرانی تھے، انجیل کا کچھ علم رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی سے جب یہ الفاظ سنے بسم اللہ اور جب عیسیٰ کا نام سنا تو دل میں کچھ رمق پیدا ہوئی، اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چوما، پیر چومنے لگے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ دونوں بھائی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ جب واپس پہنچے عداس تو ان سے کہا کہ تم بھی ان کی باتوں میں آ گئے؟ تو عداس نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، سچے پیغمبر ہے، اور اچھی طرح سے بات کو ٹال دیا۔ اللہ کے نبی نے مایوسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو التجا کی اور جو الفاظ اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے وہ بڑے با اثر تھے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین وانت ربی یا ارحم الراحمین۔ لمبی دعا ہے۔
اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی بے بسی اور بے سر و سامانی اور اپنی عاجزی کی درخواست کرتا ہوں کہ لوگوں میں ذلت آمیز رویے کی وجہ سے میں اپنی پریشانی تیرے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، تو نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ دشمن کے حوالے، کہ جو مجھ پر غالب آ جائے۔ اے اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، لیکن اے اللہ تو مجھے عافیت دے دے تو بہتر ہے۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ کی وجہ سے آپ کو ایک خصوصی رحم کی پیشکش ہوئی، خصوصی درخواست ہوئی کہ فوراً جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے حضور میرے ساتھ میں 2 فرشتے جو پہاڑوں پر مقرر ہے وہ حاضر ہے، اور اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ میرے حبیب سے جا کر پوچھو، اگر وہ یہ کہے کہ اس بستی کو تباہ و برباد کرنا ہے کہ جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ یہ چاہے کہ تباہ و برباد کرنا ہے تو یہ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں، اللہ نے ان کو معمور کیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی اور آبادی والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، صبر اور عزم و استقلال کا پہاڑ تھے، اگرچہ غمزدہ تھے، لیکن آپ نے دعوت و اصلاح کے اعلیٰ معیار کو ترجیح دیتے ہوئے آپ نے تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کی، بلکہ جبرائیل سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بستی تباہ اور برباد ہو جائے، بلکہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں میں اللہ کا نام لینے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی وہاں سے واپس ہوئے، لیکن آپ نے مکہ سے جو طائف کا رخ کیا تھا، اصل مقصد کیا تھا کہ کسی کی حمایت حاصل ہو جائے۔ مکہ میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی ہمدرد اور مشفق بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اسی سہارے کی آپ کو ضرورت تھی، لیکن طائف سے بھی مایوسی ملی۔ اب مکہ واپس جانا تھا تو آپ کو خیال ہوا کہ کسی کی جوار اور پناہ حاصل کر لی جائے، جیسے کہ حبشہ کی ہجرت سے واپسی پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابن الدغنہ کی پناہ اور جوار حاصل کی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہ محسوس کیا کہ کسی بااثر شخص کی جوار اور پناہ مل جائے تو بڑے خطرات کا اندیشہ اس میں کمی آ جائے گی۔ تو آپ نے ایک ایسے شخص جن کا نام مطعم بن عدی ہے، خیرخواہ فرد تھے وہ، تو ان کی جوار اور پناہ حاصل کر کے آپ مکہ پہنچے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی کیونکہ ابو طالب نہیں تھے، اس لیے اظہار آسانیوں میں مزید بڑھاوا ہوا، تکلیفیں بڑھتی رہی۔ ایک تو آپ غمزدہ تھے دونوں کے انتقال کی وجہ سے، اور طائف کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی کہ چاہے حالات کی شدت ہو یا تسکین کی کوئی صورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی تھی۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا واپسی کے وقت کہ آپ جب مقام نخلا پر پہنچے تھے، تو مقام نخلا پر تہجد کا وقت تھا، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، وہاں سے جناتوں کی ایک جماعت گزری، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنا، تو وہ ٹھہری اور سنتے رہ گئی۔ اللہ کے نبی کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تو کچھ تسکین خاطر ہوئی کہ انسانوں کی جماعت کے پاس پہنچا تھا، انہوں نے تو بات نہیں سنی، ایمان نہیں لائی، لیکن اللہ کے مخلوقات میں سے ایک دوسری جماعت جنات تو ایمان لے آئے۔ تو چاہے حالات کی شدت ہو یا تسکین خاطر کا کوئی موقع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین اور صبر اور عزم اور استقلال کا معیار کہاں تک ہے۔ دیکھا گیا کہ اللہ کے یقین اور صبر میں کوئی فرق نہیں آیا،
اور جو معیار اللہ کو مطلوب تھا اس معیار تک اللہ کے نبی پہنچ گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے سفر کا انتظام ہوا اور ایک ایسا معجزہ آپ کو دیا گیا کہ ایسا لمبا سفر تھا جو سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر وہ طے ہوا۔ ایسے سفر کے اعجاز اور اس کے اختصاص میں کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔ اللہ کے نبی کو یہ امتیاز اور یہ اختصاص رہا کہ اس امتیاز اور اختصاص کو دوسرے نبیوں سے موازنہ کیا جائے تو کسی کو ایسی شرکت نہیں ملی۔ یہ سفر جو تھا وہ معراج کا سفر تھا کہ اللہ کے نبی پر غموں کے پہاڑ توڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دل کی تقویت کے لیے اور آپ کی تسکین خاطر کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے اعزاز سے نوازا کہ آپ کو دنیا کا بھی لمبا سفر کرایا سیکنڈوں کے اندر، اور آسمانوں کی سیر کرائی، اور آخرت کے اعلیٰ مقام اور مناصب کا مشاہدہ کروایا۔ چنانچہ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، رات کے مختصر وقت میں، لیلم، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، اس لیے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی علامات اور نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دیکھنے والا اور بہت سننے والا ہے۔ یہ ایسا ہوا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سخت امتحانات لیے، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ محبت کا امتحان لیا گیا، آپ کا وطن چھوڑا گیا، آپ کے بیوی بچوں کو جدا کیا گیا، اور آپ کے لاڈلے بیٹے کہ جو پیرانہ سالی میں، بڑی عمر میں حاصل ہوئے تھے، جب وہ جوان اور ہونہار ہونے لگے تو ان کی قربانی پیش کرنے کا موقع آیا تو وہ قربانی بھی پیش کی۔ الغرض ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یقین ضرور ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو امتحانات میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اور اس درخواست پر ان کو اطمینان قلب کا سامان کیا گیا، اور ان کو دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب تھا اس معیار تک پہنچ گئے، تو بغیر درخواست کے اللہ رب العزت نے وہ مشاہدہ کرایا، اور آخرت کے وہ مناصب اور وہ مقام آپ کو دکھائے گئے۔ یہ معراج کا سفر تھا۔ روایتوں میں اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ کو معراج کے لیے لے جایا گیا، ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ ام ہانی کا گھر جیسے کہ آج جو بیت اللہ ہے، ارد گرد مطاف ہے، مطاف سے اوپر جو مسجد کا حصہ ہے، باب عبدالعزیز سے داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف باب فہد جاتے ہوئے درمیان میں ام ہانی کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی رات کو آرام فرما تھے کہ آپ کو آواز آئی، آپ نے دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے لیکن نظر نہیں آیا کوئی۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر کچھ دیر کے بعد اوپر سے چھت پھٹی اور 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لائے، اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، اور قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور سونے کے تشت میں علم و حکمت بھرا ہوا تھا جو آسمانوں سے لایا گیا تھا، آپ کے قلب اطہر میں وہ ڈالا گیا، اور سینہ پہلے جیسا تھا، پھر ایک سواری لائی گئی۔